الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ مجھ ناچیز پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں اور بے حد و حساب احسانات ہیں۔ جب سے پیدا ہوا اس کے احسانات کا سلسلہ جاری ہے۔ مادی نعمتیں بھی اس نے عطا فرمائیں اور روحانی نعمتیں بھی عطا فرمائیں۔ سب سے بڑی نعمت ایمان کی عطا فرمائی۔ اے کاش اللہ ایمان کی حقیقت نصیب فرما دے، ایمان کی عظمت نصیب فرما دے، ایمان کا نور، ایمان کی محبت، ایمان والی زندگی اور پھر ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دے۔ پھر اس اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت اللہ نے اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، تڑپتے ہیں، روتے ہیں، بلکتے ہیں۔ بڑے بڑے بنگلے، بڑی بڑی کوٹھیاں خالی پڑی ہیں، دیواریں، چھتیں، فرش، فرنیچر، برتن، فریجیں، مشینیں کاٹ کھانے کو دوڑتی ہیں، یکا تنہا زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی بچہ نہیں جس کے ساتھ دل بہلا سکیں، جس کے ساتھ محبت پیار کی باتیں کر سکیں، جس کو سینے سے لگا سکیں، جس کو اپنا کہہ سکیں، جن کی وراثت اس کی طرف منتقل ہو سکے۔ ایسے بھی ہیں اولاد سے محروم، اور پھر ان کی وراثت، ان کی جائیداد، ان کا روپیہ پیسہ کتوں اور بلیوں میں تقسیم ہوا، ان کے لیے وقف ہوا۔ اولاد میں کوئی وارث نہ تھا۔ اللہ پاک نے الحمدللہ ثم الحمدللہ سب سے پہلے بیٹی جیسی نعمت عطا فرمائی۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، بیٹی زحمت نہیں ہے، بیٹی وبال نہیں ہے۔ بیٹی کے وجود کو باعث شرم، باعث ننگ، باعث عار نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر بیٹی کا وجود باعث شرم ہوتا تو ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ایک بھی بیٹی عطا نہ فرماتا، بیٹے ہی بیٹے عطا کر دیتا، اور آپ کے دشمن ابو لہب کو ایک بھی بیٹا نہ ملتا، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوتی۔ لیکن اللہ نے اپنے عظیم پیغمبر کو بیٹیاں عطا فرما کے اور بیٹے دے کر پھر واپس لے کر سمجھا دیا کہ بیٹیوں کا وجود باعث شرم نہیں ہے، بلکہ کائنات کے آقا نے فرمایا جس نے 2 بچیوں کی تعلیم و تربیت کی، قیامت کے دن وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں ہیں۔ تو اللہ نے الحمدللہ سب سے پہلے بیٹی جیسی نعمت عطا کی، اور یہ معاملہ محض میرا اور میرے اللہ کا ہے کہ میں نے بیٹی کی ولادت پر اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کیا، اور شاید بیٹی کی ولادت پر جتنی خوشی منائی اتنی بیٹوں کی ولادت پر نہیں۔ یہ محض میں جانتا ہوں اور میرا اللہ جانتا ہے، وہ میرے دل کا حال خوب جانتا ہے۔ بعض نے کہا میری مجبوری کو دیکھ کر، میرے عذر کو دیکھ کر بیٹا ہوتا سہارا بنتا، ساتھی بنتا، معاون بنتا، لیکن ایسی باتیں سن کر میرا دل کٹ کٹ جاتا تھا، تکلیف ہوتی تھی۔ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ الحمدللہ میں اللہ کی قضا پر، اللہ کی تقدیر پر، اللہ کے دین پر راضی ہوں۔ تب بھی راضی تھا، آج بھی راضی ہوں۔ پھر اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے اس بیٹی کو
قرآن کریم حفظ کرنے کی اور ٹوٹی پھوٹی عالمہ بننے کی توفیق عطا فرمائی، اور وہ ایک ہی بیٹی ہے۔ اور آج اللہ پاک کی ایک اور نعمت کہ جو باپ ہونے کی حیثیت سے میرے سر پر، میرے کندھوں پر بیٹی کی ایک ذمہ داری تھی، اس سے سبکدوش ہو رہا ہوں، اور الحمدللہ حتی الامکان سادگی کے ساتھ اس کا نکاح کر رہا ہوں۔ کوشش کی روایتی رسموں سے، رواجوں سے، بدعات سے، گناہوں سے بچنے کی۔ بعض ساتھیوں نے کہا ایک ہی تو بیٹی ہے، حسرتیں پوری کر لو۔ ان کا خیال یہ ہے حسرتیں یہی ہوتی ہیں کہ بیٹی یا بیٹے کے نکاح پر خوب رسمیں کی جائیں، دھوم دھڑکا کیا جائے، نمود و نمائش کی جائے، بڑے حالوں میں دعوت، بڑے پروگرام، بڑا جہیز، بڑا دکھاوا۔ لیکن میں نے سمجھا کہ میری ایک ہی تو بیٹی ہے اور ایک ہی موقع ہے بیٹی کے نکاح پر اپنی حسرت پوری کرنے کا، اور وہ حسرت یہ کہ اللہ پاک اس نکاح کو سنت کے مطابق، اپنے حکم کے مطابق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور سادگی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ان کے خیال میں حسرتیں وہ ہونی چاہیے تھیں، میرے خیال میں حسرت یہ تھی، اور میں اس مالک کا شکر گزار ہوں، اس کے سامنے سر بسجود ہوں کہ اس نے مجھے اپنی یہ حسرت کسی حد تک پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو اس لیے آج کی نشست میں نکاح کے حوالے سے 5 باتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے سمجھانے کی، ہم سب کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات، نکاح کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نکاح کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 3 میں ہے، اللہ فرماتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان کے ساتھ نکاح کرو، وہ 2 ہوں، وہ 3 ہوں، یا 4 ہوں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے اور حقوق ادا نہیں کر سکو گے، فواحدۃ، تو پھر ایک ہی سے۔ سورہ نور آیت نمبر 32 میں اللہ نے فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، نکاح کرواؤ بے نکاحوں کے نکاح کرواؤ۔ کہیں تو فرمایا کہ نکاح کرو، اور کہیں فرمایا کہ نکاح کراؤ بے نکاحوں کے، چاہے وہ غلام ہوں یا لونڈیاں یا آزاد۔ اور تم میں سے نیک لوگ، کسی کے دل میں خیال آ سکتا تھا کہ اللہ اکیلے کی ضروریات بڑی مشکل سے پوری ہوتی ہیں، جب 1 سے 2 ہو جائیں گے اور 2 سے 4 یا 2 سے 6، تو پھر یہ ضروریات کہاں سے پوری ہوں گی؟ اللہ نے فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلی، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، اس کے خزانوں کی کوئی انتہا نہیں، وہ علم والا ہے، وہ جانتا ہے کہ مستقبل میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ یہ نکاح تمہارے رزق میں برکت کا ذریعہ بنے گا، یہ صرف اللہ کو معلوم، تمہیں معلوم نہیں۔ اللہ کے وعدوں کے مقابلے میں ہماری باتوں کی، ہمارے تجربوں کی، ہمارے مشاہدے کی، ہمارے حال کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن جو ساتھی مجھے اس وقت سے جانتے ہیں جب میرا رشتہ نہیں ہوا تھا،
اور یہاں بہت سے ایسے ساتھی موجود ہیں، ہمارے پرانے محلے سے آئے ہوئے ساتھی وہ بھی موجود ہیں، انہوں نے مجھے دیکھا، خوب جانتے ہیں، اور الحمدللہ مجھے بھی خوب یاد ہے۔ میں اپنے ماضی کو نہیں بھولا، اپنی غریبی کو نہیں بھولا، اپنے فقر کو نہیں بھولا، اپنی پریشانی کو نہیں بھولا، اور الحمدللہ اللہ کے فضل کو بھی نہیں بھولوں گا، اللہ کی رحمت کو بھی نہیں بھولوں گا۔ حال یہ تھا کہ نکاح سے پہلے میرے پاس تو ایک کمرہ بھی نہیں تھا رہنے کے لیے، ایک کمرہ بھی نہیں تھا، اور اب الحمدللہ اللہ نے رہائش کے لیے کشادہ مکان عطا فرما دیا، اللہ نے رزق میں وسعت پیدا فرما دی، اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرما دیا۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلی، اگر فقیر ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ قرآن کریم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے نکاح والی زندگی گزاری، مجرد زندگی، بے نکاحی زندگی نہیں گزاری۔ اللہ کے نبی سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کے سامنے رونے والے، اللہ کے دین کا، اللہ کی مخلوق کا، انسانیت کا سینے میں درد رکھنے والے، تڑپنے والے، بلکنے والے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نکاح کیے اور بیویوں کے حقوق ادا کیے، بچوں کے حقوق ادا کیے۔ سورہ رعد آیت نمبر 38 میں ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے اور ان کے لیے ہم نے بیویاں بھی بنائیں اور ان کے لیے بچے بھی تھے۔ انبیاء کے نکاح پر ایمان والوں کو کبھی تعجب نہیں ہوا، انبیاء کے نکاح پر مشرکوں کو تعجب ہوا، کافروں کو تعجب ہوا۔ کیسا نبی ہے جو نکاح بھی کرتا ہے، جس کے بچے بھی ہیں، جو کھاتا پیتا بھی ہے، جو چلتا پھرتا بھی ہے۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، کیسا رسول ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، بازار میں چلتا پھرتا بھی ہے۔ ایک حدیث میں بھی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سارے انبیاء نکاح کرنے والے تھے۔ ہمارے آقا نے فرمایا اربع من سنن المرسلین الحیاء والتعطر والسواک والنکاح، چار چیزیں انبیاء کی سنت میں سے ہیں۔ پہلی چیز حیا، جس کے اندر حیا نہیں اس کے اندر ایمان نہیں۔ حیا اور ایمان دونوں اکٹھے آتے ہیں، اور اللہ نہ کرے بعض اوقات دونوں اکٹھے ہی چلے جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب حیا فوت ہو جائے پھر جو چاہو کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے۔ دوسری چیز والتعطر، خوشبو لگانا، یہ انبیاء کی سنت، سارے انبیاء خوشبو لگاتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں جو سب سے قیمتی اور بہترین خوشبو دستیاب ہوتی تھی وہ استعمال فرمایا کرتے تھے، باوجود کہ آپ کے پسینے سے بھی خوشبو، آپ کے جسم سے بھی خوشبو، بعض روایات کے مطابق آپ کے بول و براز سے بھی خوشبو، آپ کا جسم سراپا خوشبو۔ آپ آرام فرما رہے تھے، غالباً حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا گرمی کے دن تھے، انہوں نے آپ کے جسم اطہر پر پسینے کی جو بوندیں تھیں وہ جمع کر لی ایک شیشی میں۔ آپ کی آنکھ کھلی، پوچھا یہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ ہم خوشبو بناتے ہیں، تو جس خوشبو میں آپ کا پسینہ ڈال دیں اس خوشبو کی لطافت کچھ اور ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی آپ خوشبو استعمال فرمایا کرتے تھے۔ تیسری سنت والسواک، مسواک کرنا، دانتوں کو صاف رکھتے تھے۔
حضور تو کثرت کے ساتھ مسواک استعمال فرماتے تھے، سونے سے پہلے، سونے کے بعد، سفر سے واپسی پر، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، نماز کے وقت، وضو کے وقت، کثرت سے مسواک کا استعمال۔ فضائل بیان فرمائے مسواک کے، یہاں تک کہ مرض الموت میں بھی جب حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر مسواک لے کر حاضر ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں اس مسواک پر ٹک گئیں۔ سیدہ عائشہ ہماری اماں، حضور کی زوجہ مطہرہ، سیدنا ابو بکر صدیق کی لخت جگر، امت کی محسنہ، مومنہ، متقیہ، حافظہ، عالمہ، مزاج شناس رسول تھیں، سمجھ گئیں کہ حضور مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ مسواک لی، دانتوں سے چبائی، اس لیے کہ آپ چبا نہیں سکتے تھے، اور پھر اپنے سرتاج کی خدمت میں پیش کی۔ حضور نے اس دہن مبارک کو جو پہلے ہی مزکا تھا، مصفہ تھا، مجلہ تھا، معطر تھا، مطہر تھا، مزید خوشبودار بنا لیا مسواک سے، اس وقت بھی مسواک۔ اور چوتھی سنت، تمام انبیاء کی نکاح کرنا، انبیاء نے نکاح کیے، اولادیں ہوئیں، ان کے حقوق ادا کیے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، اذا تزوج العبد، جب بندہ نکاح کر لیتے ہیں تو اس کا آدھا دین پورا ہو جاتا ہے، فلیتق اللہ فی النصف الباقی، تو اب اسے چاہیے کہ باقی آدھے کے بارے میں اللہ سے ڈرے۔ جب نکاح کرتے ہیں تو آدھا دین کامل، زندگی میں نظم و ضبط پیدا ہو جاتا ہے، انسان ذمہ داری محسوس کرتے ہیں، عفت و طہارت اور پاک دامنی اس کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض بد نصیب جن کی فطرت ہی خراب ہوتی ہے، جن کی فطرت مسخ ہو چکی ہوتی ہے، وہ نکاح کے باوجود حرام کاری سے باز نہیں آتے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، عزیز دوستوں، یہ قدرت کا عجیب نظام ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو حلال میں لطف آتے ہیں، حرام کی طرف نظر نہیں اٹھتی، اور بعض ایسے روح سیاہ سنگ دل ہوتے ہیں جن کو حرام میں مزہ آتے ہے تو حلال کی طرف نظر نہیں اٹھتی۔ سنایا کرتا ہوں واقعہ، آج اختصار کے ساتھ اشارہ کر رہا ہوں۔ حضرت مولانا مظفر حسین کاندلوی رحمت اللہ علیہ، ایک وڈیرے سے ملاقات ہوئی، کسی طریقے سے ہاتھ جوڑ کر اس کو مسجد میں لے آئے، زندگی کی پہلی نماز پڑھوائی، اور ادھر اللہ کے سامنے گر گئے، اللہ اسے تیرے گھر کا راستہ دکھانا میرا کام تھا، اور اب اسے قبول فرما لینا تیرا کام ہے۔ ایسی زندگی بدلی کہ پھر 25 سال تک فرض نماز تو قضا، تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی، اور غالباً 10 سال ہو گئے تھے نکاح کو، کم و بیش، لیکن بیوی کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ ظالم شراب و شباب کا رسیہ تھا، رنڈیوں اور کنجریوں میں کھویا رہتا تھا۔ وہ بیچاری عفیفہ گھر میں انگاروں پر لوٹتی پوڑتی تھی۔ اللہ میری طرف توجہ نہیں ہے۔ آج جو دل بدلا تو نظر بھی بدل گئی۔ یہ نظر ایسے نہیں بدلتی، نظر بدلتی ہے دل کے بدلنے سے۔ اسی لیے انبیاء دلوں پر محنت کرتے ہیں، انبیاء صنعت پر نہیں، تجارت پر نہیں، زراعت پر نہیں، انبیاء جسموں پر نہیں، انبیاء دلوں پر محنت کرتے ہیں کہ دل بدل جائیں تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ آج جو دل بدلا، گھر میں آیا، اس عفیفہ منکوحہ
پر نظر پڑی تو دل نے ملامت کی، ارے ذلیل، کن رنڈیوں کے پیچھے اپنی زندگی ضائع کر رہے، اللہ نے تیرے گھر میں حور بٹھا رکھی ہے۔ واپس پلٹا، سب کو بھگا دیا، عفت والی زندگی گزاری۔ تو میں نے عرض کی جس کی فطرت ہی خراب ہو اس کا معاملہ الگ، وگرنہ نکاح عفت و عصمت کا ضامن ہے، پاک دامنی کا ضامن ہے، انسان کی نظر کو بچاتے، شرمگاہ کو بچاتے۔ اور آپ جانتے ہیں شرمگاہ کی حفاظت کتنا بڑا عمل ہے؟ آقا نے فرمایا تم مجھے 2 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ ایک زبان کی حفاظت اور دوسرے شرمگاہ کی حفاظت۔ نکاح یہ فطرت کا تقاضا ہے، اور اسلام دین فطرت ہے، یہ فطرت کے تقاضوں کو دباتا نہیں ہے، فطرت کے تقاضوں کو صحیح رخ دیتا ہے۔ جو فطرت سے بغاوت کرے گا وہ ہلاکت میں جا پڑے گا۔ عیسائیوں کے بعض راہبوں اور بعض راہبات، ہندوؤں کے بعض جوگیوں نے فطرت سے بغاوت کی، کہا ہم نکاح نہیں کریں گے، ساری زندگی دھرم کی، مذہب کی، دین کی، انسانیت کی خدمت کریں گے۔ لیکن پھر اخبارات میں، میڈیا میں ان کی بد کرداری کے جو واقعات شائع ہوئے، انسانیت کا سر شرم سے جھک گیا، زانی شرم آ گئے۔ اپنے مذہبی رہنماؤں کی بد کرداری کی سٹوریاں اور کہانیاں اور تفصیلات پڑھ کر ایسا کیوں ہوا؟ فطرت سے بغاوت تھی۔ جو فطرت سے بغاوت کرے گا وہ ہلاکت میں جا پڑے گا۔ اسی لیے ہمارے آقا نے تلقین فرمائی، نکاح کرو یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو کوئی نکاح کی طاقت رکھتے ہے تو وہ نکاح کرے، اس لیے کہ نکاح نظر کی حفاظت کا ذریعہ اور نکاح شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ۔ اور ترمذی میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے، آپ نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں تاخیر نہ کی جائے: نماز جنازہ جبکہ تیار ہو، اور 5 وقتہ نماز جبکہ اس کا وقت آ جائے، اور جب بے نکاح کے لیے رشتہ آ جائے تو فرمایا تاخیر نہ کرو۔ اور آقا نے فرمایا اگر تمہارے سامنے کوئی ایسا رشتہ آتا ہے جس کی سیرت، جس کا کردار، جس کا دین تمہیں پسند ہے تو پھر نکاح کر لو، اگر نہیں کرو گے تو بڑا فتنہ برپا ہوگا۔ آقا نے فرمایا تھا کہ آج ایسا نہیں ہو رہا، ہم نے نہ کیے، ہم معیار کی تلاش میں رہے۔ بیٹی ابھی پڑھ رہی ہے، ابھی MA کی ہے، ابھی PhD کرے گی، ابھی نوکری کی تلاش ہے، ملازمت مل جائے پھر نکاح کریں گے، اور پھر معیار کی تلاش، اور جوانی ڈھلنا شروع ہو گئی۔ کہاں تو بڑوں بڑوں کے رشتے ٹھکراتے تھے، اور اب ہر کوئی ان کو ٹھکرا رہا ہے۔ بدکاری عام، زنا عام، فحاشی عام، اس لیے کہ ہم نے آقا کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا۔ یہ پہلی بات تھی جو بیان کرنا چاہتا تھا، نکاح کی اہمیت۔ تفصیل کا موقع نہیں، اختصار سے عرض کروں گا۔ دوسری چیز، نکاح کے مقاصد۔ نکاح کا سب سے پہلا مقصد تو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل ہے۔ اللہ نے حکم دیا نکاح کرو، اللہ کے رسول نے حکم دیا نکاح کرو، ہم اس حکم کی تعمیل کریں گے، عبادت سمجھ کر، اللہ کی رضا اور قرب کا ذریعہ سمجھ کر۔ نکاح کا دوسرا مقصد عفت، عصمت کی حفاظت اور ایمان کی حفاظت۔ آپ نے ابھی سنا، آقا نے فرمایا کہ جس نے نکاح کیا اس کا آدھا دین مکمل ہو گیا۔ تیسرا مقصد توالد و تناسل، بچوں کا پیدا کرنا،
یہ نکاح کے مقاصد میں سے ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم، حرث قرار دیا توالد و تناسل کے مقصد کی طرف اشارہ کرنے کے لیے. اور آقا نے فرمایا تزوج الودود البلود، محبت کرنے والی بچے پیدا کرنے والیوں سے نکاح کرو. فإنی مقاصر بکم الامم یوم القیامہ، کیونکہ قیامت کے دن تمہاری کثرت کی بنا پر میں دوسری امتوں پر فخر کروں گا. میری امت زیادہ، دوسری امتیں کم. انبیاء بھی اولاد مانگا کرتے تھے. حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے اولاد مانگ رہے ہیں. رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. اللہ نے عباد الرحمن کی نشانیاں بیان فرمائی. ان میں سے ایک نشانی یہ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. بیویوں سے اور اولاد سے اللہ ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. تیسری بات جو آج کی نشست میں عرض کرنا چاہتا ہوں، نکاح کا طریقہ، مسنون طریقہ. سب سے پہلے اللہ سے استخارہ، اللہ سے خیر طلب کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق استخارہ کرے. 2 نفل پڑھ کر اللہ سے دعا کرے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک. اللہ میں خیر طلب کرتا ہوں تیرے علم سے اور قدرت طلب کرتا ہوں تیری قدرت سے. فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم. تو قادر، میں عاجز، تو جاننے والا، میں جاہل. انک انت علام الغیوب، میں آج کی بات نہیں جانتا اور تو لاکھوں سال کی بات، ہمیشہ کی باتیں جاننے والا، غیب کی باتیں جاننے والا. اللہ یہ رشتہ اگر ہمارے لیے بہتر ہے اللہ اس کو مقدر فرما دے، آسان فرما دے. اگر بہتر نہیں تو اے اللہ تو اس رشتے کو ختم فرما دے. میں اس وقت رشتے کی بات کر رہا ہوں، ورنہ استخارہ تو تمام جائز معاملات میں ہے. پھر استشارہ، جاننے والوں سے مشورہ. فلاں اگر رشتہ کرنا چاہتا ہوں کروں یا نہ کروں. اور یہ وہ معاملہ ہے جس میں شریعت نے غیبت کی بھی اجازت دی ہے کہ اگر تم سے کسی کے بارے میں کوئی مشورہ طلب کرتا ہے، فلاں اگر رشتہ کرنا چاہتا ہوں کروں نہ کروں، اگر آپ کو واقعی ان کی کوئی کمزوریاں، خرابیاں اور برائیاں معلوم ہیں تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ کھل کر بیان کر دوں. اس غیبت کا کوئی گناہ نہیں ہوگا بشرطے کہ نیت خیر خواہی ہو، نیت بدخواہی نہ ہو، نیت فساد نہ ہو. پھر تیسرے نمبر پر خطبہ، نکاح کا پیغام دینا. اللہ نے قرآن میں اس کا بھی ذکر کیا ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء. لیکن اس خطبے کا ہماری منگنی سے کوئی تعلق نہیں، دونوں میں کوئی مناسبت نہیں. اور شریعت نے اجازت دی کہ اگر چاہو تو اپنی مخطوبہ کو دیکھ بھی سکتے ہو. شریعت نے اجازت دی. یاد رکھیے یوں تو حسن و جمال یہ رشتے کا معیار نہیں ہے، لیکن انسانی فطرت کا تقاضا تو ہے، ذوق تو ہے، اور شریعت نے اس انسانی فطرت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھا، لہذا دیکھنے کی اجازت دی. پھر جب نکاح ہو تو اس میں 3 چیزیں ہیں، ایجاب و قبول ہے، گواہ ہے، مہر ہے. یہ سادہ سا آسان سا طریقہ نکاح کرنے کا، اس میں کوئی رسم نہیں. وہ رسم جو آج ہم نے سینے سے لگا رکھی، شریعت نے آسان کیا، اتنا آسان. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، نکاح کر لیا.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جسم پر کچھ رنگ دیکھا جس سے اندازہ ہوا کہ عبد الرحمن نے نکاح کر لیا۔ حضور نے پوچھا کہ نکاح کر لیا؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا کہ اولم بلو بشات، نکاح کیا اور حضور کو بھی پتہ نہیں، ولیمہ کرو، اگرچہ ایک بکری کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہماری اماں، حضور کی زوجہ مطہرہ، پہلے کسی اور کے نکاح میں تھی، شوہر کا انتقال ہو گیا، کئی بچے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ عرض کیا یا رسول اللہ میرا تو کوئی سرپرست نہیں، میرا نکاح کون کروائے گا؟ حضور نے فرمایا اگر کوئی سرپرست نہیں تو کوئی ناپسند کرنے والا تو نہیں ہے۔ تم نے سلمہ نے اپنے بیٹے سے کہا اٹھو میرا نکاح حضور سے کروا دو۔ اور حضرت ابو درداء کا تو واقعی بڑا عجیب، ہم سنیں تو یقین نہ آئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عجیب اور عظیم انسان جو اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر چکا تھا، اور اس کا کوئی نسبی رشتہ بھی نہیں تھا مکہ مدینہ میں، اور کوئی پوچھتا تھا آپ کا نسب کیا ہے تو کہا کرتے تھے ابن اسلام، میں اسلام کا بیٹا ہوں۔ ہے تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ رشتہ پسند آیا، حضرت ابو درداء کو بھیجا، بھائی میرا اس گھر میں نکاح کروا دو۔ اچھا، حضرت ابو درداء چلے گئے، ہے تو سلمان فارسی انتظار میں۔ گھر والوں نے کہا کہ سلمان فارسی کو تو ہم یہ رشتہ نہیں دے سکتے۔ اب کیوں نہیں دے سکتے؟ یہ تفصیلات ہمیں معلوم نہیں ہے، اور انکار کرنے کا انہیں حق تھا۔ شریعت جبر تو نہیں کرتی، شریعت جبر نہیں کرتی، اور ہمارے آقا جبر نہیں کیا کرتے تھے۔ ارے ہمارے آقا تو عظیم انسان تھے، انسانی کمزوریوں تقاضوں پر نظر رکھنے والے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی لونڈی تھی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، مشہور واقعہ، آزاد ہو گئی۔ شریعت کہتی ہے جب لونڈی آزاد ہو جائے تو اس کو اختیار ہے کہ غلامی کے زمانے میں جو نکاح ہوا تھا چاہے تو اس کو برقرار رکھے، چاہے تو ختم کر دے۔ ہے بریرہ اس نکاح کو ختم کرنا چاہتی ہیں، شوہر حضرت مغیث ختم نہیں کرنا چاہتے، ٹوٹ کر چاہتے ہیں حضرت بریرہ کو، اور حضرت بریرہ خاطر میں نہیں لاتی۔ حضور نے عجیب منظر دیکھا، گلی میں حضرت بریرہ آگے آگے جا رہی تھی، حضرت مغیث روتے ہوئے پیچھے پیچھے، اور ایسے رو رہے تھے کہ آنسوؤں کے قطرے داڑھی سے ٹپک رہے تھے۔ حضور کو ترس آ گیا، حضور نے فرمایا بریرہ اگر ترس کھا لیتی، دیکھو کتنی محبت کرتے، قربان جائیے۔ ایک لونڈی تھی لیکن حضور کے مزاج کو اور شریعت کے مزاج کو جانتی تھی۔ فوراً پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کا مشورہ ہے یا حکم ہے؟ اگر حکم ہے تو بریرہ انکار نہیں کر سکتی، مشورہ ہے تو آپ ہی نے جو شریعت کی تعلیم دی ہے اس کے مطابق مجھے اختیار ہے۔ حضور تو جبر کرنے والے نہیں تھے۔ حضور نے فرمایا بریرہ یہ حکم نہیں ہے، مشورہ ہے۔ تو حضرت بریرہ نے جواب دیا کہ پھر تو میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں۔ حضور نے فرمایا بہت اچھا۔ تو اسلام جبر تو نہیں کرتا۔ حضرت ابو درداء گھر والوں کو سمجھا رہے، ارے اس شخص کی بڑی قربانیاں ہیں، بڑا نیک ہے، عابد و زاہد ہے، اسلام کا دیوانہ ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک، ساری خوبیاں ہم بھی مانتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو آپ کو یہ رشتہ دے سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا مجھے ہی دے دو۔ انہوں نے گواہ لائے، ایجاب و قبول ہوا، مہر مقرر کیا، نکاح پڑھ دیا۔ باہر نکلے، نظریں جھکی ہوئی شرم کی وجہ سے، فرمانے لگے بھائی سلمان معاف کر دینا، تمہارا رشتہ کروانے گیا تھا، اپنا کر کے آ گیا ہوں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا سینہ تھا صحابہ کا، کتنا بڑا ظرف تھا۔ فرمایا حضرت سلمان نے ارے شرمانے کی کیا ضرورت تھی، کیا ضرورت ہے، شرمانا تو مجھے چاہیے، مقدر تمہارا تھا، کوشش میں کر رہا تھا۔ یہ رشتہ اللہ نے لکھا ہی تمہارے مقدر میں تھا اور میں کوشش کر رہا تھا، اس لیے
کہ میں غیب نہیں جانتا، اگر غیب جانتا ہوتا، مقدر کی بات جانتا ہوتا تو میں کوشش ہی نہ کرتا۔ تو اتنا آسان کر دیا شریعت نے نکاح کرنے کو، ایسے آسانی سے رشتے ہوتے تھے، لیکن آج ہم نے نکاح کے معاملے کو مشکل ترین بنا لیا۔ سب سے پہلے تو معیار کو دیکھیں۔ آقا نے فرمایا تھا کہ دیکھو، نکاح جو کیا جاتا ہے، رشتہ جو کیا جاتا ہے، 4 چیزوں کی وجہ سے، یا حسب کی وجہ سے، یا مال کی وجہ سے، یا جمال کی وجہ سے، یا دین کی وجہ سے، سیرت اور کردار کی وجہ سے۔ فرمایا کہ دیکھو، اگر کہیں ان چیزوں میں ٹکراؤ ہو تو دینداری کو ترجیح دینا، حسب کو نہیں۔ حسب کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک عزت کا معیار حسب نہیں، تقوی ہے۔ مال کو نہ دیکھنا، مال آنی جانی چیز ہے، دھوپ چھاؤں ہے۔ آج کے امیر کل کے فقیر، اور آج کے فقیر کل کے امیر۔ میں نے اپنی اس مختصر سی زندگی میں کئی فقیروں کو امیر ہوتے دیکھا ہے اور کئی امیروں کو فقیر ہوتے دیکھا ہے۔ صدیوں میں تو پتہ نہیں کیا کیا انقلابات آتے ہیں۔ مال کو نہیں، جمال ٹھیک انسان کا ذوق ہے۔ میں نے کہا شریعت نے اس ذوق کی نفی نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ صورت کو بالکل نہ دیکھو، جمال کا بالکل لحاظ نہ کرو، لیکن جمال یہ رشتے کا معیار نہیں ہے۔ بہت سے لوگ رشتے کرتے ہیں صرف حسن و جمال کی وجہ سے، کنجریوں سے، رنڈیوں سے، طوائفوں سے، اداکاراؤں سے، فنکاراؤں سے، شو بزنس کی دنیا سے تعلق رکھنے والیوں سے کیا ملتا ہے ان رشتوں سے؟ سوائے اس کے کہ ان کا انجام طلاق، بے سکونی، اولاد کی تباہی، گھر کی بربادی، والدین کی بے عزتی، بھائی بہنوں سے بے وفائی، رشتہ داروں سے دوری۔ ایک آزاد خیال، بے پردہ، فاحشہ قسم کی عورت کو نکاح میں لے آیا اپنے ذوق حسن کی تسکین کے لیے۔ اس ذوق کی تسکین بھی نہ ہوئی اور سکون بھی تباہ ہو گیا، دنیا بھی گئی، دین بھی جاتا رہا۔ اب بھاگے بھاگے پھرتے ہیں، تعویذ کراتے ہیں، عملیات اور چونے ٹوٹ کے، اور کہتے ہیں فلاں نے جادو کر دیا، فلاں نے سحر۔ گھر میں سکون نہیں، محبت نہیں۔ بیوی ایسی ہے کہ شوہر کے والدین کی عزت تو کیا کرے گی، ان کے سر پر جوتے مارتی ہے، ان کی شکل تک دیکھنے کی روادار نہیں، شکل تک ان کے ساتھ ایک گھر میں رہنے کے لیے آمادہ نہیں۔ اگرچہ گھر بڑا وسیع اور کشادہ، ایک گندا حسن تو لے آیا، لیکن ساتھ ساتھ کتنی بلائیں لے آیا، کتنی مصیبتیں، کتنی پریشانیاں لے آیا۔ آقا نے فرمایا معیار نہیں، یہ نہیں ہے، مال بھی معیار نہیں، جمال بھی نہیں، اور حسب بھی نہیں، بلکہ اصل معیار سیرت اور کردار۔ چوتھی بات کی طرف آ رہا ہوں۔ چوتھی بات جو آج کی نشست میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شریعت نے نکاح کو آسان کیا تھا، ہم نے رسموں کی وجہ سے نکاح کو مشکل ترین بنا لیا۔ مہندی کی رسم، منگنی کی رسم، منگنی کی شریعت نے اجازت دی، لیکن یہ جو مروجہ منگنی ہے کیا سنت کے مطابق ہے؟ یہ نمائشی جہیز کی رسم، معاف کر دیجیے گا، ناراض نہ ہوئیے گا، وہ لوگ جنہوں نے جہیز کو نکاح کا ایک لازمی جز بنا لیا، وہ بھوکے، وہ گداگر، وہ فقیر، وہ مانگنے والے، جو والدین سے بیٹی بھی مانگتے ہیں اور منہ کھول کر جہیز بھی مانگتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، وہ چوراہے پر مانگنے والے سے بڑے گداگر ہیں۔ نامعلوم ان لوگوں نے جنہوں نے جہیز کو
نکاح کا لازمی حصہ بنا دیا، کتنی بہنوں کو، کتنی بیٹیوں کو نکاح سے محروم کر دیا۔ آپ جانتے ہیں میں ایک ہفت روزہ اور ایک روزنامہ سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارے پاس کتنے خطوط آئے، ایک خط تو ایسا ہے کہ تڑپا کر رکھ دیا، اور میں نے اس پر لکھا بھی، مظلومانہ پکار کے نام سے عنوان سے میں نے کالم لکھا، جس میں چند بیٹیوں نے لکھا ہمارے نکاح نہیں ہو رہے اس لیے کہ ہمارے ابا کے پاس داماد کو دینے کے لیے کچھ نہیں۔ اگر ہم زنا میں، بدکاری میں مبتلا ہو گئی تو اس کی ذمہ دار آپ لوگ ہوں گے۔ لازمی حصہ بنا دیا، اور اتنی بے حیائی کہ ہم منہ کھول کر مانگتے ہیں، فریض پیش کرتے ہیں مطالبات کی۔ مجھے بتائیے، آقا کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، حضرت فاطمہ، چاروں کا نکاح کیا۔ مجھے بتائیے آقا نے ان کو کیا جہیز دیا تھا؟ لوگ حضرت فاطمہ کا نام لیتے ہیں، حضرت فاطمہ کو جہیز دیا، کیا جہیز دیا؟ ایک چارپائی دی، اللہ اکبر، 2 گھڑے دیے، چمڑے کا گدا دیا، ایک چھاگل دی، ایک مشکیزہ اور 2 چکیاں۔ فاطمہ اپنے گھر جاؤ گی تو اپنے ہاتھوں سے آٹا پیس لیا کرنا۔ یاد ہے جب حضور غلام اور لونڈیاں تقسیم کر رہے تھے تو خاتون جنت حاضر ہوئی تھی، حضرت فاطمہ حاضر ہوئی تھی، یا رسول اللہ سب کو غلام اور لونڈیاں تقسیم فرما رہے ہیں، مجھے بھی دے دیجئے۔ پانی دور سے لاتی ہوں، کمر دوہری ہو جاتی ہے، جھاڑی دیتی ہوں، کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، چکی چلاتی ہوں، ہاتھوں میں نشان پڑ گئے۔ ہائے میں قربان جاؤں، اے آقا تیرے قدموں کی خاک پر۔ وہ آقا جو مدینے والوں کو غلام اور لونڈیاں دے رہے تھے، اپنی بیٹی کو کیا دیا؟ تسلی۔ اپنی بیٹی کو کیا دیا؟ اللہ کا نام۔ فاطمہ کیا میں تجھے اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ غلام اور لونڈی سے بہتر؟ ابا ضرور بتائیے۔ فاطمہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ حضرت فاطمہ راضی ہو کر، خوش ہو کر واپس تشریف لے آئیں۔ کیا جہیز دیا حضور نے بیٹیوں کو؟ اور حضور نے جہاں جہاں رشتے کیے، آپ ازواج مطہرات کے حالات پڑھیے، اکثر ازواج مطہرات بڑے خاندانوں سے تعلق رکھتی تھیں۔ حضرت عائشہ کو دیکھیے، حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں، حضرت حفصہ کو دیکھیے، حضرت عمر کی بیٹی ہیں، اونچے خاندانوں سے تعلق۔ لیکن مجھے بتائیے ان ازواج مطہرات کو ان کے والد نے کیا جہیز دیا تھا؟ حضور کے پاس کیا جہیز لے کر آئی تھی؟ ہم نے کتنا مشکل بنا دیا۔ پھر جہیز کے ساتھ ساتھ دوسری چیزیں، یہ مہندی، یہ بارات، یہ پٹاخے، یہ آتش بازی اور یہ بارات، پورا جلوس کا جلوس آ رہا ہے، لڑکی والوں سے کھانا کھایا جائے گا۔ اور میں عجیب بات بتاؤں آپ کو، پچھلے دنوں خدا کی قسم میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک باپ آیا، اب یہاں سے وہاں ایک شخص آیا کہ جنگل میں میرے پاس مشورہ کرنے کے لیے، کہا مولانا ایک جگہ رشتہ کیا، طے ہو گیا، اور پھر ایک شادی حال میں نے بک کروا لیا، لیکن بیٹی کے سسرال والوں کا اصرار ہے کہ فلاں شادی حال میں ہماری دعوت کی جائے، وگرنہ ہم رشتے کو ختم کرتے ہیں۔ رونا آ رہا تھا اس شخص کو، جذباتی بھی ہو رہا تھا۔ میں نے تسلی دی، ارے بھائی مان لے، مان لے، نہ بیٹی کا مستقبل نہ خراب کر، نہ معلوم کیا ہو، مان لے۔ ایسے ایسے مطالبے، ایسی ایسی باتیں لڑکے والوں کی طرف سے۔ اللہ اکبر، وہ باپ جس نے 20-25 سال تک بیٹی کی پرورش کی،
وہ اپنے جگر کا ٹکڑا دے رہا ہے لیکن اس کا دل نہیں بھرتا. یہ کہتا ہے سامان بھی چاہیے. ہندوؤں کی طرح تانے دیتے ہو مسلمانوں، تانے دیتے ہو ہندوؤں کی طرح. کیا لے کر آئی ہو؟ ساس تانا دیتی ہے، سسر تانے دیتا ہے، ہاں باپ جی تانے دیتی ہیں. کیا لے کر آئی ہو؟ کتنی ہیں تانوں سے تنگ آ کر پھندے لگا کر اپنے آپ کو ہلاک کر دیتی ہیں. کتنی ہیں اپنے جسم پر تیل چھڑک کر آگ لگا لیتی ہیں. خدا را سوچو، خدا را سوچو. اور میں کیسے کہوں؟ معاف کر دیجئے گا اے دینداروں، نمازیوں، حاجیوں، دینی جماعتوں سے تعلق رکھنے والوں، معاف کر دیجئے گا اگر میں یہ کہوں کہ جب ان رسموں کا معاملہ آتا ہے، شادی بیاہ کا معاملہ آتا ہے، تو ہمارے دیندار کسی دنیا دار سے پیچھے نہیں رہتے. دین تو مسجد میں جائے. ولی صاحب خوشی کا موقع ہے. ہائے اللہ، دنیا دار ہماری خاطر دنیا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور ہم دنیا داروں کی خاطر دین چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، دین قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. ارے کیا کر رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ خدا را سوچو. اتنا مشکل مت بناؤ نکاح کو، بدکاری عام ہوگی. ایک سروے کے مطابق اس وقت پاکستان میں 1 کروڑ بیٹیاں نکاح سے محروم ہیں. مطالبے نہیں پورے کیے جا سکتے. میں نے تھوڑا سا رشتوں کا سلسلہ شروع کیا، میں نے دیکھا کتنی مشکلات کا شکار ہیں بچیوں کے والدین، اور کیسے سر اونچے کر کے بات کرتے ہیں بیٹے اور بیٹوں کے والدین. کیا تمہاری بیٹی نہیں ہے؟ دوسرے کی بیٹی کے لیے ہی سوچتے ہو. خدا را ان رسموں سے جان چھڑاؤ، خدا را توبہ کرو. میرے آج کے اس بیان کا مقصد یہ بھی ہے، ترغیب دوں، خدا را توبہ کرو. فضول خرچی کی کوئی حد ہے؟ شادی کا سامان خریدنے کے لیے جا رہے ہیں دبئی، برطانیہ، اور میں اپنی معلومات کی بنا پر منبر رسول پر بیٹھا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا. میں ایسے دینداروں کو جانتا ہوں جو یہ کرتے ہیں، جاتے ہیں شاپنگ کے لیے، ان کی عورتیں، ان کے مرد. کہاں گیا دین؟ کیا صرف نماز پڑھنے کا نام دین ہے؟ حج کرنے کا نام دین ہے؟ یہاں دین کہاں گیا؟ پھر جوڑے 1 لاکھ روپے کا ایک جوڑا جو ایک ہی دن پہنا جاتا ہے. جس خرچے سے ایک بیٹی کا نکاح کرتے ہو 100 بیٹیوں کا نکاح ہو سکتا ہے. پھر بیوٹی پارلر کی مصیبت، ہزاروں روپیہ اڑا رہے، ہزاروں. ہائے اللہ. پھر مووی تصویریں. کوئی کہہ سکتا ہے یہ فلاں کا اختلاف ہے، فلاں کا اختلاف ہے، لیکن یہ جس طریقے سے آپ موویاں بنا رہے ہیں، مرد اور عورت اکٹھے، مخلوط اجتماع، کندھوں پر ہاتھ رکھ کر، ارے کہاں گئی حیا؟ اس مووی کو کون کون نہیں دیکھے گا؟ کیا ہماری غیرت نے یہ گوارا کر لیا ہم اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو شو پیس بنا دیں، جو چاہے دیکھے؟ مجھے بتائیے کوئی آخری حد بھی تو ہونی چاہیے کہ یہاں آ کر رک جائیں، اس کے بعد ہم بے حیائی نہیں کریں گے. ہم تو گرتے ہی چلے جاتے ہیں، گرتے ہی چلے جاتے ہیں. ہے اللہ، یہ رسمیں، یہ رواج زندگی کو تلخ بنا رہے. پھر ان کے نتائج کیا؟ گھروں میں سکون نہیں، جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، بچے نافرمان، طرح طرح کی بیماریاں، آفتیں، مہنگائی، اور کچھ نہیں. اور کیا ہوگا ان اعمال کے نتیجے میں؟ اور 5ویں بات جس کے کہنے کا اب موقع نہیں، وہ یہ کہ خطبہ نکاح جو پڑھا جاتا ہے، اس میں اللہ کے رسول نے جو آیات منتخب فرمائیں ان میں تقوی کا حکم دیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. تقوی کا حکم. یہ تقوی ظلم سے بچاتا ہے، یہ تقوی زنا سے بچاتا ہے، یہ تقوی جھوٹ سے بچاتا ہے، یہ تقوی غیبت سے بچاتا ہے،
یہ تقوی ایک بریک کا کام دیتا ہے، بریک کا کام روک دیتا ہے انسان کو جہاں کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، اور تقوی سے گھر میں سکون آتا ہے، گھر جنت بنتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے خطبہ نکاح کے لیے یہ آیات منتخب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو نکاح سنت کے مطابق سادگی کے ساتھ، اسراف سے، تبذیر سے، معصیت سے، گناہوں سے بچتے ہوئے کرنے کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں ان تمام احباب کا، دوستوں کا ممنون ہوں جنہوں نے آج تقریب نکاح میں شرکت فرمائی، خصوصاً علماء کرام کا جنہوں نے مجھ ناچیز کی سرپرستی فرمائی، اور میرے پرانے محسن اور کرم فرما اور ہم سفر، ہم سبق دوست شیخ الحدیث حضرت مفتی محمد نعیم صاحب، وہ بھی خصوصی شفقت فرماتے ہوئے تشریف لائے، اور بھی کئی علماء دکھائی دے رہے ہیں لیکن موقع نہیں کہ سب کے نام لیے جا سکیں۔ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اب مختصر طور پر خطبہ نکاح پڑھا جائے گا اور ایجاب و قبول، اور اس کے بعد دعا ہوگی۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ حدیث کی بہت ساری کتابیں، مسند احمد، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، دارمی وغیرہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خطبہ منقول ہے وہ اتنا ہی ہے۔ ویسے بعض احادیث بھی اس موقع پر پڑھی جاتی ہیں، لیکن ان احادیث کا مفہوم بلکہ اکثر کے الفاظ بھی میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں، اس لیے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عام طور پر لوگوں کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ مہر فاطمی رکھا جائے۔ میں نے جو حساب لگوایا، ایک مفتی صاحب کے ذمہ لگایا کہ آپ اس کا حساب لگائیں، تو انہوں نے جو بتایا آج کے حساب سے تقریباً مہر فاطمی جو ہے وہ 1 کلو چاندی بنتی ہے، جس کے تقریباً آج کی قیمت کے مطابق کوئی 25 سے 26 ہزار روپے یا کم و بیش بنتے ہیں۔ اس لیے فریقین کی رضامندی سے ہم نے جو مہر مقرر کیا وہ 27 ہزار روپے۔ مولوی محمود الحسن بن حاجی عبد الغفور صاحب، میں نے اپنی بیٹی اسما کا نکاح ان تمام گواہوں کی موجودگی میں مبلغ 27 ہزار روپے سکہ رائج الوقت کے عوض آپ کے ساتھ نکاح کیا۔ آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری توبہ کو قبول فرما، اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے ظاہر اور باطن کو پاک فرما، اللہ پاک فرما۔ اللہ یہ جو رشتہ ہوا اس رشتے کو باعث خیر و برکت بنا، اللہ فریقین میں، زوجین میں، دونوں خاندانوں میں محبت اور الفت کا ذریعہ بنا، اللہ عفت و عصمت کا ذریعہ بنا، اللہ تیرے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کا ذریعہ بنا، اللہ تیری شریعت پر عمل کرنے کا ذریعہ بنا، اللہ کرم فرما،
اللہ رحم فرما، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ کرم فرما دے۔ اللہ جو والدین اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتے کے سلسلے میں پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، اللہ نیک رشتے مہیا فرما، مناسب رشتے مہیا فرما، اللہ کرم فرما، اللہ رحم فرما، اللہ معاف فرما، اللہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا قبول فرما لے۔ اللہ ہم کمزور ہیں، عاجز ہیں، لاچار ہیں، اللہ شیطان کے حربے بڑے زور آور ہیں، نفس غالب ہے۔ اللہ ہم کبھی رسم و رواج سے مغلوب ہو جاتے ہیں، کبھی نفس سے، کبھی شیطان سے، کبھی برادری سے، کبھی خاندان سے، کبھی دنیا والوں سے۔ اللہ ہمیں مغلوب ہونے سے بچا لے۔ اللہ ہمیں تیرے نبی کی سنتوں کو، تیرے نبی کی شریعت کو غالب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو غالب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ مغلوب کرنے سے بچا لے، مغلوب ہونے سے بچا لے۔ اللہ تیرے نبی کی ساری سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس طرح توفیق عطا فرما کہ قیامت کے دن آپ کے دستے مبارک سے ہمیں حوض کوثر سے جام نصیب ہو۔ اللہ ہمیں آپ کی شفاعت نصیب ہو۔ اللہ یہ درس قرآن کے سلسلے کو قبولیت اور مقبولیت عطا فرما۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ دور دراز سے مرد اور خواتین جو بھی تشریف لاتے ان کے آنے کو قبول فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، جائز ضروریات غیب کے خزانوں سے پوری فرما۔ اللہ کسی کا محتاج نہ بنانا، اللہ صرف اپنا محتاج بنانا۔ اللہ ایمان سے محروم نہ فرمانا۔ اللہ ایمان کی عظیم نعمت عطا فرما، ایمان کی قدر عطا فرما، ایمان کا نور عطا فرما، ایمان کی محبت عطا فرما، ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان والی موت نصیب فرمانا۔ اللہ ایمان پر خاتمہ فرمانا، اللہ کرم فرما دینا، اللہ رحم فرما دینا، اللہ معاف فرما دینا۔ اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اور ہمارے دین اور دنیا کے لیے بہتر ہے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ یہ جتنے ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ جو نہیں کہہ سکے یہاں ہیں، پوری دنیا میں ہیں، یا اللہ سب کی نیک تمناؤں اور جائز ضروریات کو پورا فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی رسوله وخير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔